بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونالیزا، مصنف ابن صفی، عمران سیریز، پہلا باب، مونالیزا کی نواسی۔ دونوں لڑکیوں نے اپنی دانست میں اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا۔ بار بار اس طرح اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے قریب کر دیتی جیسے سائیڈ مارنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنی گاڑی بچانے کی کوشش کرتا۔ کبھی کبھی کسی خوفزدہ بچے کے سے انداز میں چیخ بھی پڑتا اور لڑکیاں زور زور سے کہے لگاتی۔ اس سنسان سڑک پر بڑی دیر سے یہ کھیل جاری تھا۔ ڈرائیو کرنے والی لڑکی عقب نما آئینے میں اگر کوئی گاڑی دیکھ لیتی تو رفتار کم کر کے اسے نکل جانے کا موقع دیتی۔ اتنی دیر میں اس گاڑی کا فاصلہ کسی قدر بڑھ جاتا جس کے ڈرائیور کو وہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر گیئر بدل کر ایکسیلریٹر پر دباؤ ڈالتی اور اسے جا لیتی، اور وہ بیچارہ بالکل رو دینے والی سی شکل بنا کر رہ جاتا۔ امریکی وضع کی یہ خبط الحواس دیسی لڑکیاں چست ترین پتلونوں اور قمیض میں ملبوس تھیں۔ ڈرائیو کرنے والی لڑکی کو شاید اس کی بھی پرواہ نہ تھی کہ اس کی گاڑی کی سائیڈ دوسری گاڑی میں رگڑ کھا کر بددمہ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ ذرا سی دیر میں یہ رونا شروع کر دے گا، ڈرائیو کرنے والی نے ہنس کر کہا۔ میری جان، تو جل رہی ہے، دوسری نے بولی۔ کیوں جانے من، پہلی نے کہا۔ اتنا ہینڈسم ہے لیکن چہرے پر کیسی حماقت طاری ہے، ذرا تصور کرو اگر اسمارٹ بھی ہوتا تو کیسا لگتا، دوسری لڑکی نے کہا۔ واقعی اتنے دلکش چہرے پر چھائی ہوئی بے وقوفی گراں گزرتی ہے۔ بس تو پھر مار ہی دو ٹکر، نہ جیے گا نہ جان جلائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے روکا جائے، پہلی نے کہا۔ ہائے، روک کر کیا کرو گی؟ دیکھیں بولتا کس طرح ہے۔ کیا مطلب؟ حسن اور حماقت تو دور ہی سے نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن اندر سے کیا چیز ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے، پہلی بولی۔ تو کیا تم کئی دنوں سے اس کے پیچھے ہو؟ دوسری نے کہا۔ نہیں، صرف کل سے۔ کل میں نے اسے ریالٹو میں دیکھا تھا، اپنی میز پر تنہا تھا۔ ویٹر نے اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا اور وہ سلام کا جواب دے کر بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ شاید سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی بھی استدعا کر ڈالی۔ ویٹر ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا لگا جیسے اسے اپنی اس حماقت کا احساس ہو گیا ہو، شرمندہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ بس تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ اندر سے کیا چیز ہوگا، روکنے اور گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، دوسری بولی۔ بس دل چاہتا ہے۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے، اسے تو سڑک ہی چھوڑ دی۔ اوہ، میدان میں گاڑی اتار کر لے گیا، گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا، اب میں اسے روکنے پر مجبور کر دوں گی، ڈرائیو کرنے والی لڑکی بولی۔ عقب نما آئینے میں دو موٹر سائیکلیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ان کی طرف خصوصی توجہ دیے بغیر اپنی گاڑی بھی میدان میں اتار دی۔ چونکی تو اس وقت تھی جب اس نے موٹر سائیکلوں کو بھی میدان کی طرف مڑتے دیکھا تھا۔ اوہ، یہ کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ دوسری لڑکی بھی عقب نما آئینے کی طرف متوجہ ہو گئی اور بکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ کہیں وہی نہ ہو؟ کون؟ ڈرائیو کرنے والی نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ 3-4 دن ہوئے تم نے اسی سڑک پر ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی تو پریشان کیا تھا، دوسری لڑکی بولی۔ اس وقت تو 4 معلوم ہوتے ہیں، اگر وہی اپنے ساتھیوں سمیت اس دن کا انتقام لینے نکلا ہے تو آج ایک آدھ کی جان جائے گی، دل مضبوط رکھنا، ڈرائیو کرنے والی بولی۔ کیا کرو گی؟ ٹکر، اس کے لہجے میں صفاقی تھی۔ دوسرے کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار دکھائی دینے لگے، لیکن کچھ کہے بغیر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ دونوں کی توجہ اگلی گاڑی والے بے وقوف آدمی کی طرف سے ہٹ کر پوری طرح ان چاروں پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کے دونوں اطراف سے بالکل ریڈ انڈینوں کے سے انداز میں چیختے ہوئے آگے نکلنے چلے گئے، اور کچھ دور جا کر موٹر سائیکلیں پھر سے پلٹائیں۔ ان کی چیخوں نے ڈرائیو کرنے والی کو کسی قدر نروس کر دیا تھا، اس نے پورے بریک لگائے اور دوسری لڑکی کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یک بیک ڈرائیو کرنے والی کو غصہ آ گیا اور وہ انہیں کچھ دور جا کر پلٹتے دیکھتی رہی۔ دائیں جانے والی موٹر سائیکل کو دھیان میں رکھ کر ایکسیلریٹر پر دباؤ ڈالا اور اس پر چڑھتی چلی گئی۔ سائیکل سوار نے شاید پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا، بڑی صفائی سے بچ کر نکل گیا۔ بائیں جانے والی موٹر سائیکل گاڑی کے قریب سے گزرنے لگی تو پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے دوسری لڑکی کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ زور سے چیخی، اس کا سر اس طرف کے دروازے سے ٹکرا گیا تھا۔ ساتھی کی چیخ نے ایک بار پھر اسے نروس کر دیا اور اس نے پورے بریک لگائے۔ نکل چلو، نکل چلو، دوسری لڑکی ہانپتی ہوئی بولی۔ تم چیخی کیوں تھی؟ میرے بال کھینچے تھے حرامزادے نے، وہ لڑکی بولی۔ موٹر سائیکلیں پھر پلٹ آئیں۔ لڑکی نے چونک کر ایکسیلریٹر پر دباؤ ڈالا اور گاڑی جست کر کے آگے بڑھی۔
موٹر سائیکلیں اس کی دونوں جانب چل رہی تھیں اور لڑکے گاڑی روکنے کی کو کہہ رہے تھے۔ لڑکی سڑک پر نکل جانا چاہتی تھی، لیکن جیسے اس نے گاڑی کو سڑک کی جانب موڑنا چاہا، احمق آدمی کی گاڑی تیر کی طرح سیدھی اسی کی جانب آتی دکھائی دی۔ اگر وہ بڑی پھرتی سے بریک نہ لگاتی تو ٹکراؤ لازمی تھا۔ دونوں گاڑیاں 1 فٹ کے فاصلے پر رکی تھیں۔ موٹر سائیکلیں بھی رک گئیں اور چاروں لڑکے کود کر لڑکی کی کار کی طرف جھپٹے۔ ٹھہر جاؤ، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ احمد کی گاڑی سے آواز آئی، ساتھ ہی وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ان میں سے 2 گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے اور 2 احمد کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے۔ معزز خواتین کو چھیڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ احمد نے کہا۔ بھاگ جاؤ، ایک لڑکا ہاتھ ہلا کر بولا، ورنہ جان سے مار دیں گے۔ ادھر ان دونوں نے لڑکیوں کو گاڑی سے باہر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ چیخ رہی تھیں اور انہیں گالیاں دے رہی تھیں۔ احمد نے ان دونوں کو جھکائی دے کر لڑکیوں کی گاڑی کی طرف چھلانگ لگائی اور دائیں جانب والے لڑکے کی گردن پر ایک جچا تلا ہاتھ رسید کر دیا۔ اس کا چہرہ گاڑی سے ٹکرایا اور لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دوسری چھلانگ احمد کو گاڑی کی چھت پر لے گئی اور وہ اس پر پھسلتا ہوا بائیں جانب والے لڑکے پر جا گرا۔ لڑکے نے پلٹ کر حملہ کرنا چاہا، لیکن احمد کی گرفت اتنی کمزور نہ تھی۔ البتہ لڑکے کی قوت آزمائی نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی کہ وہ 3-4 بار اس کا سر گاڑی کی سائڈ سے ٹکرا دیتا۔ لڑکے کی قوت مدافعت ختم ہو گئی تھی اور وہ بھی پٹ سے زمین پر آ گیا۔ اتنے میں بقیہ دونوں لڑکے بیک وقت احمد پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے ہاتھ میں لمبے پھل والا چاقو تھا اور احمد کی نظروں سے پوشیدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ دونوں گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس روشن تھے اور آس پاس کی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ ذرا سا بھی چوکتا تو چاقو کا پھل شانے میں اترتا چلا جاتا۔ وہ تیزی سے زمین پر گرا اور لڑکتا چلا گیا۔ چاقو والے نے اس پر چھلانگ لگا دی اور منہ کے بل زمین پر آیا۔ پھر احمد کی جوابی چھلانگ نے اسے دوبارہ اٹھنے نہ دیا۔ چوتھا، جو اپنے دونوں ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، تیسرے کو بھی اس کی گرفت میں دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور نکلا چلا گیا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر آئیں۔ احمد اپنے نیچے دبے ہوئے لڑکے کو ہلا ہلا کر کہہ رہا تھا، او بھائی صاحب، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اٹھو اٹھو، او بھائی صاحب، ارے باپ رے، یہ کیا ہو گیا؟ دفتن ایک لڑکی اس کا شانہ جھنجھوڑ کر بولی، یہ کیا کرنے لگے؟ بھاگو یہاں سے۔ کیا؟ وہ خوفزدہ انداز میں اچھل پڑا اور بولا، میں نہیں جانتا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اٹھتے ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ میں کہتی ہوں بھاگو یہاں سے، لڑکی نے کہا۔ کہاں؟ وہ آگے پیچھے جھولتا ہوا بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی تڑ سے گرا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ لو، اور مصیبت آئی، لڑکی بولی۔ ایک بھاگ گیا، ہو سکتا ہے اپنے اور ساتھیوں کو بلانے گیا ہو۔ ہم تو نکل ہی چلیں، جلدی کرو، دوسری لڑکی بولی۔ یہ ناممکن ہے، ڈرائیو کرنے والی لڑکی بولی۔ میں اسے یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی، اگر یہ مدد کو نہ آتا تو ہم کہاں ہوتے؟ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، بھاگو، دوسری لڑکی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ اس کی طرف دھیان نہ دیتی ہوئی بولی، پہلے شاہین کی طرح جھپٹا اور آنے واحد میں 3 کو ڈھیر کر دیا، پھر کسی گیدڑ کی طرح ڈر کے مارے خود بھی بے ہوش ہو گیا۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ ہوگا کوئی چیز، میں کہتی ہوں بھاگو۔ کیا تم بھی پاگل ہو گئی ہو؟ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالیں، لڑکی نے کہا۔ یہ 2.5 من کی لاش اٹھے گی ہم سے؟ پہلی لڑکی بولی۔ کوشش کرتے ہیں، ٹھہرو، بغلوں میں ہاتھ دے کر گھسیٹ لے چلیں۔ بدقت تمام اسے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال سکی تھی۔ اب تم اس کی گاڑی میرے پیچھے لے آؤ، اس نے دوسری لڑکی سے کہا۔ لیکن لے کر جاؤ گی کہاں؟ دوسری نے پوچھا۔ اپنے گھر، پہلی بولی۔ نکالی جاؤ گی گھر سے؟ تمہارے دادا جان بہت چڑچڑے ہیں، دوسری بولی۔ میرے علاوہ آج کل اور کوئی ہے ہی نہیں گھر پہ، پہلی نے کہا۔ کہاں ہیں؟ دوسری بولی۔ عادل آباد گئے ہیں، ایک عزیز کی شاندار شادی میں شرکت کرنے، 1 ہفتے سے قبل واپسی نہیں ہوگی۔ اور جو تمہارے ملازموں نے بتا دیا تو؟ دوسری بولی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ چلو جاؤ، بیٹھو اس کی گاڑی میں اور پیچھے پیچھے آؤ، پہلی لڑکی نے کہا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی اور پھر پلٹ آئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ یہاں کا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ گاڑی کا رجسٹریشن نمبر دیکھو، دوسری لڑکی نے کہا۔ ارے ہاں، خیر ہوگا، جلدی کرو، اس نے کہا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پر مڑی۔ احمد پچھلی سیٹ پر بے سود پڑا ہوا تھا اور وہ اسے عقب نما آئینے میں دیکھی جا رہی تھی۔ اب اسے اس کے چہرے حماقت معابی کے بجائے بچوں کی سی معصومیت نظر آ رہی تھی اور وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی سے ان چاروں پر حملہ کیا تھا۔ 3 ڈھیر ہو گئے تھے اور چوتھے کو اسی میں عافیت نظر آئی تھی کہ دم دبا کر بھاگ جائیں، لیکن پھر وہ اپنی اس کارکردگی سے اس درجہ خائف ہوا کہ بے ہوش ہی ہو گیا۔
گویا وہ حقیقتاً وہ ایک بزدل آدمی تھا اور اس کا وہ حیرت انگیز حملہ محض ایک اضطراری فعل کی حیثیت رکھتا تھا۔ کچھ بھی ہو، اس وقت وہ دونوں اسی کی وجہ سے بچ گئی تھیں، ورنہ وہ لڑکے پتہ نہیں ان سے کس طرح پیش آتے۔ وہ یقیناً ایک اچھا آدمی تھا، ورنہ ایسوں کی مدد کو کیوں آتا جن کے ہاتھوں خود بھی پریشان ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑی عمارت کے وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی، پھر دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پورچ میں جا کر رکیں۔ احمد اب بھی پہلے ہی کسی حالت میں پچھلی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ 3 ملازموں کی مدد سے اسے عمارت کے اندر پہنچایا گیا اور ایک آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا۔ اب دونوں ہی کو فکر تھی کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ملازموں کے جاتے ہی انہوں نے اس کی جامع تلاشی لینی شروع کر دی۔ پرس میں 3,500 روپے موجود تھے۔ پھر شناختی کارڈ ہاتھ لگا۔ علی عمران نام ہے، لڑکی طویل سانس لے کر بولی۔ دارالحکومت میں رہتا ہے، گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی ہے وہیں کا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اماں بابا نے اسے تنہا اتنا دور کیوں نکلنے دیا۔ ڈاکٹر کو بھی نہیں بلایا جا سکتا، اس نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ کیوں؟ دوسری نے پوچھا۔ حالات ایسے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مر گیا ہو۔ نہیں، دوسری لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اور دیکھو، یہ بات یہیں ختم ہو گئی ہے، تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، پہلی لڑکی بولی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ہوش میں کیسے آئے گا، دوسری نے کہا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، پہلی بولی۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی تو دیتے ہیں شاید، دوسری لڑکی نے کہا۔ اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں آیا، ٹھہرو، اس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ دوسری لڑکی کرسی کھینچ کر بستر کے قریب بیٹھی رہی تھی کہ احمد نے کروٹ لی، لیکن آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ گلاس سے پانی لیے ہوئے واپس آئی اور چلو سے اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ احمد جھجکا اور اس طرح ٹانگیں چلانے لگا جیسے دوڑ لگا رہا ہو، پھر آنکھیں بند کیے ہی چیخا۔ بارش، چھتری، سلیمان کے بچے! بارش نہیں ہو رہی، اٹھو، لڑکی نے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ وہ بدقت بولا۔ چہرے پر ایسا ہی تاثر تھا جیسے اب اٹھ کر بھاگے گا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہے، لیٹ جاؤ، لڑکی بولی۔ میرا نام شلی ہے اور یہ فوزیہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا اور کراہتا ہوا لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، پھر یک بیک اچھل پڑا اور بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز، کیا آپ لوگ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے؟ میں نہیں جانتا کہ انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ارے باپ رے، اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ آپ اس وقت میرے گھر میں ہیں اور آپ کی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی ہے، شلی نے کہا۔ لیکن مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ احمد بولا۔ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لڑکی نے کہا۔ کیوں؟ وہ بولا۔ اس کے بارے میں آپ ہی جانتے ہوں گے، ہم کیا بتائیں، لڑکی بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، علی عمران بولا۔ سمجھ میں نہیں آتا تو بھول جائیے، لڑکی بولی۔ کسی کو معلوم تو نہیں ہو جائے گا، احمد بولا۔ ہرگز نہیں، ہم بھی تو ملوث تھے اس معاملے میں، ہماری زبانوں سے کیسے نکلے گا؟ وہ آگے سے کچھ نہ بولا۔ خوفزدگی نے چہرے پر چھائی ہوئی حماقت میں کچھ اور اضافہ کر دیا تھا۔ کچھ کھائیں گے پیئیں گے آپ؟ شلی نے پوچھا۔ جی نہیں شکریہ، وہ بولا۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، شلی نے پوچھا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، وہ احمد بولا۔ بہت خوب، شلی ہنس پڑی اور اس نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ آپ کیوں ہنسے؟ فوزیہ نے پوچھا۔ نہ ڈگری کام آ رہی ہے اور نہ ہی ڈاکٹریٹ، علی عمران بولا۔ کیا مطلب؟ شلی نے پوچھا۔ پیاز کی عادت کرتا ہوں، وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ کمال ہے، ڈگری اور ڈاکٹریٹ گرداس پوری تو نہیں ہے، شلی بولی۔ جی نہیں، آکسفورڈ کی ہے، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ پیاز کی تلاش میں، 2000 ٹن مڈل ایسٹ بھجوانی ہے، علی عمران نے کہا۔ بڑا کاروبار معلوم ہوتا ہے۔ بھینسوں کی فارمنگ بھی کرتا ہوں، علی عمران بولا۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ شلی بولی۔ بس ہو جاتی ہے، بہت سیدھی ہوتی ہیں بھینسیں، فارمنگ کرا لیتی ہیں۔ والد صاحب پولٹری فارمنگ کرتے ہیں، دن بھر مرغیاں انہیں دوڑاتی رہتی ہیں، بھینس بیچاری تو جہاں بیٹھ گئی، عمران بولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں۔ شلی نے پوچھا، آخر آپ ہماری مدد کو کیوں دوڑے آئے تھے جبکہ ہم آپ کی چترول بھی کر رہی تھیں؟ شلی نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں، میں نہیں جانتا، لیکن جب کوئی مرد کسی عورت کو چھیڑتا ہے تو مجھے بے حد غصہ آتا ہے، عمران نے کہا۔ ہمارے چھیڑنے پر غصہ نہیں آیا تھا، شلی نے بولا۔ اچھا لگ رہا تھا، وہ سر جھکا کر آہستہ سے شرمیلے لہجے میں بولا۔ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شلی نے فوزیہ کو آنکھ ماری اور آہستہ سے بولی۔ تب تو تم مجھے اول درجے کے بدماش معلوم ہوتے ہو۔ جی، اس کے لہجے میں حیرت تھی،
پھر دفتن چہرہ سرخ ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے غصہ آ گیا ہو. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں بدمعاش نہیں ہوں بلکہ فطرت کے قریب ہوں، اس نے کہا. وہ کس طرح؟ ایک لڑکی بولی. مرد عورت کو چھیڑتا ہے تو یہ ایک غیر فطری بات ہے. عمران نے کہا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اس کے حق میں کوئی دلیل؟ دلیل یہ ہے کہ تم ان لوگوں کے چھیڑنے سے نروس بھی ہو گئے اور تمہیں غصہ بھی آیا. اگر وہ فطری حرکت ہوتی تو تم اس سے محظوظ ہوئی ہوتی. عمران نے کہا. شلی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ چند لمحے خاموش رہ کر بولا. اس کے برخلاف آپ مجھے چھیڑ رہی تھی تو بے حد مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ عین فطرت کے مطابق تھا. عمران نے کہا. تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بے حد بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، فوزیہ نے شلی سے کہا اور ہنسنے لگی. کیا؟ وہ اچھل کر کھڑا ہوتا وہ بولا. یہ مجھے بیوقوف کہہ رہی تھی؟ بولو، بولتی کیوں نہیں؟ فوزیہ نے پھر کہا لگایا. شلی کچھ نہ بولی. اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی. میری بدنصیبی نے پردیس میں بھی پیچھا نہ چھوڑا. دفتن وہ روحانسہ ہو کر بولا. اپنے شہر میں تو سنتا ہی رہتا تھا ایسی باتیں. عمران نے کہا. اوہ ارے نہیں، یہ تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، فوزیہ بولی. نہیں، اب مجھے کچھ یقین سا ہو چلا ہے، عمران بولا. کس بات کا؟ فوزیہ نے کہا. اسی بات کا کہ میں واقعی بے وقوف ہوں، عمران بولا. ایسی کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہ کرو، بیٹھ جاؤ، فوزیہ بولی. وہ ٹھنڈی سانس لے کر بستر پر بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد شلی نے کہا. بات دراصل یہ ہے کہ تم نے یہ بات کسی قدر فلسفیانہ انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. کون سی بات؟ عمران بولا. یہی کہ اگر چھیڑ چھاڑ عورت کی طرف سے ہو تو فطری کہلائے گی. شلی بولی. غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں، اب اجازت دیجیے، عمران بولا. کہاں قیام ہے؟ شلی نے پوچھا. ابھی تو گاڑی میں ہی ہے، سیدھا چلا آ رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا، عمران بولا. اس واقعے کو بھول جاؤ، شلی بولی. میں تو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں، عمران نے کہا. کوئی مصیبت نہیں ہے، تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، شلی بولی. اس سے کیا ہوگا؟ پولیس کو میری انگلیوں کے نشانات مل جائیں گے، عمران بولا. کہاں مل جائیں گے؟ ان کی کن پٹیوں پر، عمران نے کہا. دونوں نے بیک وقت کہکا لگایا اور وہ ہونکوں کی طرح ان کی شکلیں دکھنے لگا. آخر شلی نے خود پر قابو پا کر کہا. تمہیں تو یہی پتہ نہیں کہ کہاں سے انگلیوں کے نشانات حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کہاں سے نہیں. انگلیوں کے نشانات صرف ٹھوس اور سخت سطح والی چیزوں سے اٹھائے جا سکتے ہیں. اگر میں تمہارے گال پر چٹکی دوں تو تمہارے گال پر میری انگلیوں کے نشان کا سراغ نہیں ملے گا، شلی بولی. تب تو بڑی اچھی بات ہے، وہ خوش ہو کر بولا. اب مجھے بھاگ لینا چاہیے. کہاں جاؤ گے؟ شلی بولی. واپس اپنے شہر، عمران نے کہا. پھر پیاز کا کیا ہوگا؟ شلی نے پوچھا. پیاز کے لیے پھانسی پر تو نہیں چڑھ سکتا نا، عمران بولا. روئی نہیں کہ ان میں سے بھی کوئی مر گیا ہو. تو پھر وہ بول کیوں نہیں رہے تھے؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا. تم نے بھی تو بولنا بند کر دیا تھا، شلی بولی. جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. والد صاحب کا ایک ناہنجار مرغ بھی مجھے کبھی کبھار بے ہوش کر دیا کرتا ہے، عمران نے کہا. مرغ؟ بھلا وہ کیسے؟ شلی نے پوچھا. دنیا کے سارے مرغ ککڑوں کو بولتے ہیں اور وہ بدبخت صرف ککڑوں کر کے رہ جاتا ہے، عمران نے کہا. کیا بات ہوئی؟ شلی بولی. کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ ہاتھ نچا کر بولا. کیا تم صرف ککڑوں سن کر کوں کے انتظار میں بیٹھی نہ رہ جاؤ گی؟ عمران نے کہا. مجھے کیا پڑی ہے؟ شلی بولی. مزاج میں فرق ہوتا ہے. میں کوں کے انتظار میں بے ہوش ہو جاتا ہوں. کئی بار کوشش کر چکا ہوں کہ اس کا قصہ پاک کر دوں، مگر کم وقت کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آتا، عمران بولا. کیا مرغی کی باتیں ہوں گی؟ فوزیہ بھنا کر بولی. مرغی اور بھینسیں میرا موضوع ہے محترمہ، اس نے اکڑ کر کہا. آرٹ سے دلچسپی نہیں ہے آپ کو؟ فوزیہ نے پوچھا. آرٹ میں پکاسو موضوع ہے، عمران نے کہا. شکل ہی سے ظاہر ہے، فوزیہ منہ بنا کر بولی. اوہ، تو تجریدی آرٹ سے دلچسپی ہے تمہیں؟ شلی نے پوچھا. جی ہاں بالکل ہے، عمران بولا. اچھا تو پھر اٹھو، تمہیں آرٹ گیلری میں لے چلتے ہیں. وہاں آج کل مونا لیزا کی تجرید ہو رہی ہے، شلی بولی. مونا لیزا کی تجرید؟ عمران نے پوچھا. ہاں، پکاسو نے بھی تو اپنی محبوبہ کی تجرید کر ڈالی تھی. میں نے اس کی کئی پورٹریٹس دیکھی ہیں، شلی بولی. اچھا میں سمجھا، لیکن مونا لیزا کا تو صرف ایک ہی پہلو ہے، اس کی غیر یقینی مسکراہٹ، جس کی تجرید ممکن ہی نہیں. نہ وہ بھینس میں سما سکتی ہے اور نہ ہی مرغی میں، عمران نے کہا. تم آخر ہو کیا چیز؟ شلی اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی. کیا مطلب؟ عمران بولا. اول درجے کے جھوٹے ہو، شلی بولی. میں سمجھا نہیں. تم کہتے ہو کہ ابھی سیدھے اپنے شہر سے چلے آ رہے ہو، لیکن کل میں نے تمہیں ریالٹو میں دیکھا تھا، شلی نے کہا. اوہ ارے ہاں، شاید پرسوں سے سیدھا چلا آ رہا ہوں، وہ شرمندہ سی ہنسی کے ساتھ بولا. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ شلی نے پوچھا.
بس یوں ہی زبان سے پھسل گیا تھا۔ تم لوگوں سے رشتہ تو کرنا نہیں کہ تمام پرائیویٹ حالات کھول کھول کر بیان کر دیے جاتے۔ اچھی بات ہے، معافی چاہتا ہوں، ساتھ ہی اجازت بھی چاہوں گا، عمران نے کہا۔ جانے سے پہلے اپنی جیب میں رکھی ہوئی رقم چیک کر لو، شلی نے پوچھا۔ ارے باپ رے، وہ بکھلا کر کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹولنے لگا، پھر پرس نکالا اور نوٹ گننے لگا۔ اس کے بعد پرس کے خانوں میں کچھ اور بھی تلاش کرنے لگا۔ چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ شلی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ ایک چونی بھی تھی، عمران بولا۔ فوزیہ بے اختیار ہنس پڑی اور وہ اچھل کر بولی، یاد آ گیا، چونی کے چھولے کھائے تھے۔ چلے کہاں؟ شلی ہاتھ نچا کر بولی، پھر خونخوار لہجے میں گڑرائی۔ بیٹھ جاؤ۔ یعنی کہ عمران خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ہکلایا۔ تم اپنی اصلیت ظاہر کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، شلی نے کہا۔ اصلیت تو کمینوں کی ہوتی ہے، میں بالکل شریف آدمی ہوں، عمران نے کہا۔ دفتن شلی چونک کر اسے ایسے انداز میں دیکھنے لگی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، پھر سرد لہجے میں بولی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم پانچویں نہیں ہو؟ میں نے سنا ہے کہ پانچواں ہر دور میں گدھے کی پشت پر رہا ہے، میں اکلوتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، شلی بولی۔ بچ کر پہنچا بھی نہیں ہوں، مجھ میں اب باقی ہی کیا رہا ہے، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں بنا سکو گے، تم انہی کے ساتھی ہو، وہ سب کچھ محض اداکاری تھی، ایک فلمی قسم کی فائٹ، شلی بولی۔ مقصد محترمہ، عمران نے کہا، یہی کہ تم اس وقت میری چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو اور میں ہی تمہیں یہاں لائی ہوں، شلی نے کہا۔ شکریہ، وہ خوش ہو کر بولا۔ اب اسی بات پر کافی کا ایک کپ ضرور ملے چلے گا، عمران نے کہا۔ شٹ اپ، شلی بولی۔ وہ اس طرح مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا جیسے شلی نے کسی اور کو ڈانٹا ہو۔ میری طرف دیکھو، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ریالٹو میں تم نے وہ حرکت اس لیے کی تھی کہ میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ کون سی حرکت؟ عمران نے پوچھا۔ بس دفع ہو جاؤ، وہ دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی۔ اگر زندگی عزیز ہے تو کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے سعادت مندانہ انداز میں سر کو جنبش دی اور وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، ذرا رہنمائی بھی فرما دیجیے، یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھروں گا۔ فوزیہ نے اسے باہر جانے کا راستہ دکھا دیا۔ آرٹ گیلری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، شانے سے شانہ چھل رہا تھا۔ ساری دنیا میں شاید ہی کبھی کہیں اس نوعیت کی تصویری نمائش ہوئی ہو۔ ڈاونچی نے تو مونا لیزا کا صرف ایک ہی پورٹریٹ تیار کیا تھا، لیکن اس آرٹ گیلری میں مونا لیزا کی عملداری تھی۔ مونا لیزا کے درجنوں مختلف پوز یہاں موجود تھے۔ مونا لیزا کہکہا لگاتی ہوئی، مونا لیزا کچن میں، مونا لیزا کپڑوں پر استری کرتی ہوئی، مونا لیزا بچے کو دودھ پلاتی ہوئی، مونا لیزا شوہر پر گراتی ہوئی، مونا لیزا شوہر کی جیبیں ٹٹولتی ہوئی، مونا لیزا اونگتی ہوئی، مونا لیزا چھینکتی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ساتھ ہی تجریدی مصوری کے بھی کچھ نمونے تھے اور ان کا موضوع بھی مونا لیزا ہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک ہی مصور کا کارنامہ تھا اور مصور بھی دیسی تھا، کوئی غیر ملکی نہیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ اس نمائش سے قبل کبھی اس کا نام سنا نہیں گیا تھا۔ ایک ہفتہ قبل کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ جلال آباد میں سہراب نام کا کوئی مصور بھی رہتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نمائش کی اتنی شہرت ہوئی کہ اندرون ملک کے لوگ بھی جلال آباد کی طرف کھینچے چلے آئے تھے۔ اس بھیڑ میں شلی اور فوزیہ بھی شامل تھیں اور فوزیہ کہہ رہی تھی، عجیب دیوانگی ہے، آخر ان تصویروں میں رکھا ہی کیا ہے؟ تم احمق ہو، شلی نے کہا۔ نہیں، بتاؤ، مونا لیزا کا چہرہ بنا لینا مشکل تو نہیں، اصل پورٹریٹ سے نقل کیا جا سکتا ہے، پھر اسے جس طرح چاہو پیش کر دو، فوزیہ نے کہا۔ لیکن مصور کا دعویٰ ہے کہ اس نے وہ چہرہ مونا لیزا کے پورٹریٹ سے نقل نہیں کیا، بلکہ وہ ماڈل ہے، شلی نے کہا۔ یعنی مونا لیزا کی کوئی ہم شکل؟ فوزیہ نے پوچھا۔ وہ یہی کہتا ہے، شلی بولی۔ بکواس کرتا ہے، مشابہت ہے، ایسا لگتا ہے چہرہ اصل سے ٹریس کیا گیا ہو، فوزیہ بولی۔ آج شاید وہ ماڈل بھی شائقین کے سامنے پیش کرنے والا ہے، اس لیے یہاں اتنی بھیڑ ہے، شلی بولی۔ یعنی وہ اس لڑکی کو یہاں گیلری میں لائے گا؟ فوزیہ نے کہا۔ ہاں، کل اس نے یہی اعلان کیا تھا، شلی نے کہا۔ بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور لوگ گھٹن سے محسوس کرنے لگے تھے۔ دفتن مائکرو فون سے آواز آئی، خواتین و حضرات، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ان تصاویر کے ساتھ ہی آپ کو ماڈل کو بھی دیکھ سکیں گے۔ وہ ایک اطالوی لڑکی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی رگوں میں مونا لیزا کا خون دوڑ رہا ہے۔ خود کو مونا لیزا کی نواسی بتاتی ہیں۔ لڑکی کا نام لوئیسا ہے، لیکن بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ اسے دیکھ نہ سکیں گے۔ وہ کسی قدر علیل ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، اور ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا وعدہ کب تک پورا کر سکوں۔ تو یہ وہی بول رہا تھا؟ فوزیہ نے اعلان ختم ہوتے ہوئے پوچھا۔ اور کون ہوگا؟ شلی نے کہا۔ اول درجے کا فراڈ معلوم ہوتا ہے، عقب سے آواز آئی اور وہ دونوں چونک پڑیں۔ پھر شلی نے کسی قدر ترچھی ہو کر کن اکھیوں سے عقب میں دیکھا۔ ایم ایس سی ڈی ایس سی احمق،
ان سے 2 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ شلی کو حرارہ آ گیا، مڑ کر بولی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے فراڈ کہو۔ میں نے کب کہا ہے؟ وہ ہکلایا۔ میرے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں انہوں نے فرمایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شلی نے پوچھا۔ معاف کیجیے گا، میں اجنبیوں سے بے تکلف ہونا پسند نہیں کرتا، عمران بولا۔ اجنبی؟ فوزیہ ہنس کر بولی، اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ کیا بات ہے؟ عمران نے نتنے پھلائے۔ کل ہماری ملاقات ہوئی تھی، فوزیہ بولی۔ خواب میں ہوئی ہوگی، اس نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا اور تیزی سے مڑ کر بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ کمال ہے، فوزیہ شلی کی طرف دیکھ کر بولی، اس نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میرے پلے یہ آدمی نہیں پڑا، شلی نے کہا۔ تم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ انہی چاروں کا ساتھی معلوم ہوتا ہے، فوزیہ نے کہا۔ لیکن وہ محض خیال ہی تھا، اگر حقیقت ہوتی تو اتنی آسانی سے پیچھا نہ چھوڑ دیتا، شلی نے کہا۔ تو پھر اس نے ہمیں پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا؟ فوزیہ نے کہا۔ ہم نے بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا نا اس کے ساتھ کہ ہمیں سر پر اٹھائے پھرتا، شلی بولی۔ واقعی بڑی سرد موہری کے ساتھ تم نے اسے گھر سے نکالا تھا، فوزیہ نے کہا۔ اب سوچ کر افسوس ہوتا ہے، شلی بولی۔ آج اخبار میں ان چاروں کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ خبر کیا ہوتی، ہوش میں آنے کے بعد وہاں سے 9-2-11 ہو گئے ہوں گے، شلی بولی۔ لیکن یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ تمہیں پہچانتے ہیں، فوزیہ نے کہا۔ پہچانتے ہوں گے، شلی نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر اب کبھی مٹ بھیڑ ہو گئی تو واقعی ایک آدھ کی جان جائے گی۔ دفتن مائکرو فون جاگ اٹھا، کوئی کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات، براہ کرم آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہریں، گیلری کے سارے دروازے پولیس نے بند کرا دیے ہیں کیونکہ یہاں ایک قتل ہو گیا ہے۔ قتل؟ فوزیہ ہکلائی اور بکھلائے ہوئے انداز میں شلی کی طرف دیکھنے لگی۔ پوری بھیڑ میں بے چینی پھیل گئی تھی، لوگ اونچی آوازوں میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ پھر ذرا ہی سی دیر میں آرٹ گیلری مچھلی بازار بند کر رہ گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، پتہ نہیں یہاں کتنی دیر لگ جائے گی، فوزیہ منمنائی۔ مگر قتل کیوں؟ یہاں قتل کا کیا کام؟ شلی نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ پولیس نے دروازے کیوں بند کرا دیے ہیں؟ کیا قاتل قتل کے بعد یہاں ٹھہرا ہوگا؟ فوزیہ بولی۔ رابطے کی کارروائی تو ہوتی ہی ہے، شلی نے کہا۔ مجھے ٹھیک 9 بجے گھر پہنچنا تھا، اب میں کیا کروں گی؟ فوزیہ نے کہا۔ دفتن عمران پھر دکھائی دیا، قریب سے گزر ہی رہا تھا کہ شلی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے بے خیالی میں شلی کو پولیس سمجھا ہو۔ اوہ میرے خدا، وہ شلی کی طرف مڑ کر ہانپنے لگا۔ تم بہت زیادہ خائف نظر آ رہے ہو، شلی نے کہا۔ نہیں، میں کیوں خائف نظر آؤں گا؟ وہ ہانپتا ہوا بولا، اور فوزیہ نے کہا، اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرو ورنہ پولیس شبہ میں دھر لے گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ لاش کہاں ہے؟ شلی نے پوچھا۔ ٹوائلٹ میں، عمران بولا۔ عورت ہے یا مرد؟ شلی نے پوچھا۔ مرد ہے، آخر اسے یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ عمران نے کہا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس بات کا سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا نا، پہلے ہی کسی کو بتا دیا ہوتا، اس نے احمقانہ انداز میں کہا۔ اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو، شلی بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ تمہاری تنہائی رفع ہو جائے گی اور ہمیں ایک مرد کا سہارا مل جائے گا، شلی بولی۔ میں ابھی مرد نہیں ہوا، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ شلی چونکی۔ خدا جانے، وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا واقعی تم نے اسے قتل کیا ہے؟ شلی نے آہستہ سے پوچھا۔ میں؟ کیوں؟ عمران بولا۔ تم سے کیا بعید ہے، اسے ٹوائلٹ میں دیر لگی ہو اور تمہیں غصہ آ گیا ہو، پھر جیسے ہی اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اسے دھکیل کر اندر گھسے اور گلا دبا دیا، شلی نے کہا۔ ارے بس جاؤ، وہ ہاتھ نچا کر بولا، اس کی کٹپٹی میں سوراخ ہو گیا ہے۔ گولی ماری گئی ہے، شلی بولی۔ اور کیا؟ عمران نے کہا۔ لیکن فائر کی آواز تو نہیں سنی گئی، فوزیہ نے پوچھا۔ ارے اسے پستول کی نال پر وہ پھنکی چڑھا لی ہوگی جس سے آواز نہیں نکلتی، میں نے انگلش فلموں میں دیکھا ہے، عمران بولا۔ پھکنی؟ فوزیہ ہنس کر بولی، اسے سائلنسر کہتے ہیں۔ کہتے ہوں گے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تو تم نے لاش دیکھی ہے؟ شلی نے پوچھا۔ دور سے دیکھی ہے، عمران بولا۔ آخر یہ لوگ ہمیں روک کے رکھ کر کیا کریں گے؟ فوزیہ بولی۔ لاش کی شناخت کرا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اسے کوئی پہچان نہیں سکا، عمران نے کہا۔ ارے تو کیا وہ لاش ہمیں بھی دکھائی جائے گی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ یہی ہو رہا ہے، 2 آدمی ٹوائلٹ میں لے جائے جا رہے ہیں، لاش دکھائی جاتی ہے اور پھر انہیں باہر نکال دیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اس طرح تو صبح ہو جائے گی، خاصی بھیڑ ہے، شلی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ فنون لطیفہ سے محظوظ ہونے کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے، فوزیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاید آپ کو فنون چچی جان سے دلچسپی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یہ کون سے فنون ہوتے ہیں؟ شلی اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میں بزرگوں کے نام نہیں لیتا، عمران شرما کر بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شلی نے کہا۔
فنون کے ساتھ آپ جو لفظ بولی تھیں وہ میری چچی جان کا نام ہے۔ عمران بولا۔ اوہ لطیفہ، فوزیہ ہنس پڑی۔ جی ہاں، عمران مزید جھینپ کر بولا۔ اوہ، تو آپ کو لطیفہ سناتے وقت لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ آپ ایک چچی جان سنیے؟ فوزیہ نے ہنس کر کہا۔ اس دشواری کی بنا پر سناتے ہی نہیں ہوں، عمران بولا۔ شلی اسے عجیب انداز میں گھورے جا رہی تھی۔ فوزیہ کے کچھ کہنے سے قبل بولی، تمہارا قیام کہاں ہے؟ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں، عمران نے کہا۔ آرٹ گیلری کے اوپر کی 3 منزلیں ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل پر مشتمل تھیں اور وہ ہوٹل آرٹ سرکل کہلاتا تھا۔ شلی عمران کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، واقعی خاصے مالدار معلوم ہوتے ہو۔ بھینسیں نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا، عمران نے کہا۔ غالباً پلے بھی ہو بھینس ہی کے دودھ پر، فوزیہ ہنس کر بولی۔ اس وقت میں بھینسوں کی فارمنگ نہیں کرتا تھا۔ کیا آپ نے ٹی وی پر وہ اعلان نہیں سنا کہ اگر ماں کا دودھ میسر نہ ہو تو والد صاحب کے لیے بھینس کا انتظام کیجیے؟ عمران نے کہا۔ کہاں کی اوٹ پٹانگ ہانکنے لگے، شلی بولی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ باہر کیسے نکلیں؟ پولیس کا یہ طریقہ کار تو صبح کر دے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں پولیس آفیسر کے آگے رہوں اور گر گراؤں اور اسے اس کے والدین یاد دلا کر اپیل کروں کہ تم بیچاریوں پر رحم کریں، عمران نے کہا۔ ہم بیچاریاں نہیں ہیں، فوزیہ بھنا کر بولی۔ اچھا تو پھر میں بیماریاں کہہ دوں گا، عمران نے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، فوزیہ نے آنکھیں نکال کر بولی۔ میں تو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں کھسکا، عمران بولا۔ اوہ، کیا رکھا ہے ان باتوں میں، شلی نے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچو۔ سوچ لی، عمران بولا۔ کیا سوچا، شلی بولی۔ وہ جو پولیس والا صدر دروازے پر کھڑا ہے اس کی کن پٹی پر ایک ہاتھ جڑ دوں، 15 منٹ سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ سرکش بھینسوں کو میں اسی طرح بے ہوش کیا کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، شلی بولی۔ ارے وہ بے ہوش ہو کر گرے گا اور تم ادھر سے ہی نکل جانا، عمران نے کہا۔ ہمیں بھی مصیبت میں پھنسواؤ گے، شلی بولی۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ تم یہاں کسی کی جیب کاٹو اور میں شور مچا دوں، اس طرح پولیس والے خود ہی تمہیں باہر لے جائیں گے، عمران نے کہا۔ اتنی سادگی سے یہ بات کہی گئی تھی کہ دونوں ہنس پڑی اور فوزیہ نے کہا، جان پہچان پرانی ہوتی تو میں تمہیں مار بیٹھتی۔ مار بیٹھنے کے لیے مجھ سے تو اتنا انتظار نہیں ہو سکتا، وہ مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر دفتن اس نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے؟ کیا مطلب؟ شلی کا اندازہ جارحانہ تھا۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسی نوکیلی چیز جو کفل کے سوراخ میں جا سکے، عمران نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ شلی نے پوچھا۔ ہم لوگ نہایت خاموشی سے نکل جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، عمران بولا۔ میرے پاس ایک چاقو ہے جس میں اسکرو ڈرائیور اور کارک اسکرو بھی لگا ہوا ہے، فوزیہ نے کہا۔ بس کام چل گیا، عمران بولا۔ چاقو مجھے دو اور میرے پیچھے پیچھے چلی آؤ، فوزیہ نے شلی کی طرف دیکھا اور وہ سر ہلا کر بولی۔ کیا حرج ہے؟ فوزیہ نے اپنے پرس سے چھوٹا سا چمکدار چاقو نکال کر عمران کے حوالے کر دیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس سیدھی میرے پیچھے چلی آنا، کہتا ہوا وہ ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ بھیڑ سے کٹ کر ایک سنسان راہداری میں پہنچا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھیں۔ پھر وہ بائیں جانب مڑا اور رک کر بولا، تم دونوں یہاں رک کر دیکھتی رہو کہ کوئی ادھر آتا تو نہیں، کوئی نظر آئے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ وہ دونوں رک گئیں اور عمران راہداری کے موڑ کے قریب ہی والے ایک دروازے کے قفل پر جھک پڑا۔ یہ آخر کیا کر رہا ہے؟ شلی نے بڑبڑائی۔ کہیں واقعی کسی بڑی دشواری میں نہ ڈال دے۔ بس دیکھتے جاؤ، اپنی نوعیت کا ایک آدمی معلوم ہوتا ہے، فوزیہ ہنس کر بولی۔ اتنے میں عمران نے انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھول لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ قریب پہنچی تو بولا، اندر چلو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، وہ ہچکچائیں اور عمران نے کہا، اب اگر یہاں اس حال میں دھر لیے گئے تو تینوں جیل میں جائیں گے۔ وہ بکھلا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ عمران ان کے پیچھے تھا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بائیں جانب دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹول کر سوئچ آن کیا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی ان دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔